أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فضول خرچی کرنا گناہ ہے۔ مال اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کے ذریعے انسانی خدمت اور دینی ضرورت پوری کر کے بہت سی نیکیاں کمانے کا موقع ملتا ہے۔ مال کو ناجائز اور فضول کاموں میں اڑانا اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ ایسے لوگوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ آج کل جھوٹی شہرت کے خاطر بے پناہ مال خرچ کیا جاتا ہے، جس کے بڑے نقصانات ہیں۔ اس لیے امت کو ان باتوں سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی کہا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ جس چیز کی ضرورت نہ ہو اس میں ایسی جگہ خرچ کرنا کہ جس میں اللہ رب العزت کی نعمت کی ناشکری ہوتی ہو، تو ایسے لوگوں کو شیطان کا بھائی کہا ہے۔ شادی بیاہ میں پیسے لگا رہا ہے جھوٹی شہرت کے خاطر کہ لوگ میری تعریف کریں، تو ایسی چیزوں میں بھی یہ فضول خرچی میں شامل ہوگا، اور یہ تمام چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ فضول خرچی آج امت میں اکثر پائی جا رہی ہے نا، کہ بہت ساری چیزیں، اسی وجہ سے بہت ساری چیزیں کہ ایک چیز میں ہماری ضرورت پوری ہو سکتی ہے، پھر بھی اس کے علاوہ اس سے زیادہ یہ کرنا، یہ فضول خرچی میں شامل ہے۔ اس وجہ سے فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو ڈرتے قتل کر دیتے کہ کون روزی دے گا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ زمانے جاہلیت سے بڑھ کر آج کا انسان حمل گرانے، فیملی پلاننگ اور حمل کو روکنے کے لیے نئے طریقے اپنا کر قتل اولاد کی انتہائی سخت جرم میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو ایسی حرکت سے دور رہنا چاہیے، ہے نا۔ غربت کے ڈر سے اور کیسا ہوگا، یہ تمام چیزوں کے ڈر سے کیا ہے، وہ چیزوں سے بچنا چاہیے کہ غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت ہی روزی روٹی کا مالک ہے، اور اس کی وجہ سے فیملی پلاننگ بنانا، آپریشن کر لینا، تو یہ کیا ہے، تمام چیزیں ناجائز اور حرام ہے، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان کو برائی کرنے اور تکبر کی چال سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع فرمایا۔ تم زور سے پاؤں مار کر نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہیں، نہ سینہ تان کر اور گردن اونچی کر کے پہاڑوں کو بلندی کو چھو سکتے ہیں۔ اور بڑائی اللہ کی صفت ہے، وہ بندے کی عاجزی کو پسند کرتا ہے، اس لیے ہمیں بڑائی کے اظہار اور تکبر کی چال سے بچنا چاہیے، ہے نا۔ تکبر اللہ رب العزت کو پسند نہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے مخالفوں کی غیر مناسب باتوں کے جواب میں مناسب بات کہو، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم اپنے مخالفوں کی غیر مناسب باتوں کے جواب میں مناسب اور سنجیدہ بات کہو، کیونکہ غصے کے عالم میں سخت قسم کی باتوں سے فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے، اور ایسی باتوں سے شیطان اس لیے کہلاتا ہے کہ ان سے فساد پیدا ہو، اس لیے اس کو دشمنی نکالنے کا موقع ہی مت دو۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کیا ہے بیٹا؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ تمام مخلوقات میں اللہ رب العزت نے انسان کو فضیلت دی ہے، اس وجہ سے انسان کو اپنے مقام اور مرتبے کو پہچاننا چاہیے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 اور 79 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں 5 وقت کی نماز اللہ رب العزت نے فرض کی ہے نا۔ 5 وقت کی فجر میں لمبی قرات اور رات میں نیند سے بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں بھی تو اہتمام کر لینا چاہیے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں دنیا کی زندگی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جتنی بھی زیب و زینت اور عیش و راحت کی چیزیں بنائی ہیں ان کے ذریعے بندوں کی آزمائش کرنا چاہتا ہے۔
کون ان نعمتوں میں دل لگا کر اللہ اور آخرت کے اللہ غافل ہوتا ہے، اور کون ان نعمتوں کو اللہ کا انعام سکر اس کا شکر ادا کرتا ہے اور نیک کام کر کے اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں دین پر اور حق بات پر جمع رہنے سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ ہاں، دین پر جمع رہنا، حق بات پر جمع رہنا، یہ اللہ کی مدد آتی ہے۔ یاد رکھو، غلط بات پر اس میں ہاں ملانا، یہ بھی اللہ رب العزت کی پکڑ کا ذریعہ بنے گا، اور وہ لوگ زیادہ آگے ہوگے۔ ایک ظالم تو تھا ہی انسان، وہ لوگ زیادہ ظالم آگے ہوگے جو کسی کی غلط بات پر کیا کیا ہوگا، ہاں ملایا ہوگا۔ آج امت کا اکثر طبقہ اسی طرح کا منافقت کر رہا ہے نا۔ اسی وجہ سے دیکھو یہ اصحاب کہف کا معاملہ، اصحاب کہف یہ مسلمان لوگ تھے، اس وقت ظالم بادشاہ تھا جو اللہ رب العزت کی عبادت کرنے سے منع کر رہا تھا، لیکن یہ ایسے حق پرست لوگ تھے کہ جب ایمان لا لیا تو خوش کرنے کے لیے کسی کو نہیں بلکہ اس کے دربار میں ظالم بادشاہ کے سامنے کہہ دیا کہ ہم توحید کا اظہار کرتے، اللہ کو مانتے ہیں اور بت پرستی کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایسی جرأت پر اور ایسی استقامت پر اللہ رب العزت نے ان کو کیا ہے، جب ظالم بادشاہ کے سامنے انہوں نے اس طرح کا جملہ کہا تو بادشاہ نے ان کو ختم کرنے کا حکم دیا اور وہ پھر نکلے باہر وہاں سے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک جملے کے کہنے کی بنیاد پر، توحید کا اعلان کرنے کی بنیاد پر ایک غار میں جا کر وہ سو گئے، اور پیچھے ان کے کتا بھی آ گیا اور کتے نے ان کو چھپا دیا۔ اور اسی طرح روایتوں میں آتا ہے کہ کتنے سال وہ سوئے، کسی 350 سال سوئے، 400 سال سوئے۔ تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی جب استقامت پر رہتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ایسی مدد کی کہ سامنے سے وہ گزرے لیکن وہ نہیں پہچان سکے، اور اللہ رب العزت نے ان کو ایسی نیند طاری کر دیا کہ 350 سال تک وہ سوتے رہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ظالم کے سامنے حق بات بولنا، کسی کے تعلق سے کوئی بات نہیں ہے اور اس کے سامنے اس کو کیا یہ نہیں، یہ تو بات آپ کی غلط کہہ رہے ہیں، یہ اصل چیز ہے، یہ اصل ہے، یہ اصل ایمان ہے۔ نماز روزہ پڑھنا تو بڑا آسان ہے، لیکن کسی کے تعلق سے کوئی بات ہو رہی ہے اور اس کے تعلق سے اور اس چیز پر ہم ہاں یہ تمام چیزیں ملا رہے ہیں اور اس کو نہیں ٹوک رہے تو خود تو گنہگار ہے اور سامنے والا بھی۔ یہ دیکھو یہاں پر ظالم بادشاہ کے سامنے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تیری ہاں ملانے والے نہیں ہیں، اللہ ایک ہے، اللہ کا رسول ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور ہم تیرا بھی انکار کرتے ہیں اور بت پرستی کا بھی انکار کرتے ہیں، یہ اصل ہے۔ اسی وجہ سے دین پر اور حق بات پر جمع رہنے سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں نیک لوگوں کے ساتھ رہ کر دینی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہ کر صبح شام ذکر اذکار نماز اور تلاوت قرآن میں مصروف رہتے ہیں، اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، حرام و حلال میں تمیز رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہ کر دینی فائدہ اٹھانا چاہیے، اسی میں ہمارے دین کے بھلائی اور ایمان کی سلامتی ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 33 اور 35 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تکبر کرنے والے کا انجام برا ہوتا ہے۔ جو تو تکبر کرتے ہیں ہے نا، کیا ہوا، اللہ نے شرک اور تکبر کے برے انجام کی عبرتناک سزا بیان پر ایک مالدار مشرک کو اللہ نے انگور کے ایسے 2 باغ عطا فرمائے تھے جن کے چاروں طرف کھجور کے درخت اور بیچ میں لہلہاتیاں کھیتیاں اور بہتی نہریں تھیں۔ دونوں باغ میں خوب غلہ اور پھل اگتے تھے۔ وہ پھلوں اور مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے غرور کے نشے میں چور ہو کر کہنے لگا نہ کبھی میرا باغ تباہ ہو سکتا ہے نہ قیامت آئے گی۔ چنانچہ اللہ نے اس کے تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے آسمانی آفت کے ذریعے اس کے سارے باغوں کو تباہ اور برباد کر دیا اور اپنے برے انجام پر ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اس لیے انسان کو ہر وقت برے انجام سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے نا، جو کھیتیاں لہلہاتی دکھ رہی ہے اور آخری وقت ہے نکالنے کا، ایک ہی دن باقی ہے، لیکن پتہ نہیں کہ اس میں کب اللہ رب العزت کا کوڑا برسر انسان ختم ہو جائے۔ تکبر کرنے والے کا انجام اس میں بیان کیا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان کے ہر عمل کو پیش کیا جائے گا، ہر عمل کو پیش کیا جائے گا اور انصاف کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے ہمیں وہ چیزوں سے نہ وہ کسی کو بے قصور کو سزا دے گا، نہ کسی مجرم کو چھوڑے گا، اور نہ ہی کسی ادنا سے ادنا کی نیکی کو ضائع کرے گا۔ یہ اللہ رب العزت پکڑ کرے گا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 60 اور
78 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس کے اندر بیان کیا اگر خضر کا، کہ موسیٰ علیہ دیکھو یہاں پر بھی ایک بڑائی کو بیان کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی پکڑ آ گئی۔ پکڑ تو نہیں، اللہ رب العزت اچھے لوگوں کا، جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، تو اللہ رب العزت فوراً پکڑ کرتا ہے اور ان کو اپنا سبق یاد دلا دیتا ہے، اور جو ایسی بدبخت ہوتے وہ گناہوں پر لگے رہتے، اڑے رہتے، ان کو توفیق نہیں ملتی، پھر اللہ رب العزت کا عذاب ان پر آتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں خطبہ دے رہے، خطبہ دیتے وقت کسی نے پوچھ لیا کہ آج سب سے بڑا علم جاننے والا کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہہ دیا کہ آج دنیا میں سب سے بڑا جاننے والا میں ہی، حالانکہ صحیح بات کہی تھی، اس وقت اس کے اعتبار سے نبی سے بڑھ کر کوئی بات کو نہیں جان سکتا، اور صحیح بات کہی تھی، لیکن اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی، فوراً کہہ دیا کہ اے موسیٰ تیرے سے بھی بڑھ کر جاننے والا ہے جس کو ہم جانتے ہیں، اور وہ تیرے سے بڑھ کر علم رکھتا ہے۔ نبی جو ہوتے ہیں ہمارے جیسا نہیں بحث بازی کرے گی، نہیں، فوراً کہا کہ اللہ رب العزت مجھے بھی بتا، میں وہاں پر علم حاصل کروں۔ تو ٹھیک ہے، ایک جگہ چلے جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے تو کہا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ ان کے ساتھ ایک طالب علم اور ان کے ساتھ ان کا خادم بھی ہو گیا، دونوں جانے لگے، اور کہا کہ یہ مچھلی ہے، مچھلی پکی ہوئی تھی، اور کہا کہ جہاں ایسی جگہ آئے گی کہ مچھلی وہاں سے کود کر سمندر میں چلی جائے گی، سمجھ جانا کہ وہ تمہارا راستہ ہے۔ تو دونوں چلتے گئے، موسیٰ علیہ السلام سو گئے، اور خادم نے ایک آدھی مچھلی کھا لیا اور ناشتہ کر لیا، پھر آگے چلے گئے، اور وہ راستہ بھول گئے، اور پھر وہ سمندر سے آگے نکل گئے، اور جس جگہ پر وہ خضر جب موسیٰ علیہ السلام جہاں سوئے تھے وہی جگہ تھی، اور وہاں سے مچھلی نکل چلے گئی، اور پھر چلتے پھر موسیٰ علیہ السلام کو تھکان محسوس، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کہ ہم ہمارے سفر میں تھکان محسوس کر رہے ہیں۔ تو ناشتہ لے آئے، تو انہوں نے خادم نے کہا کہ حضرت میں تو بھول گیا آپ کو بتانا، وہاں تو مچھلی چلے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فإنی نسیت الحوت وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ، شیطان پر جہاں سوئے تھے وہی جگہ تھی، ارے وہی تو جگہ تھی، وہیں ہمیں رکنا تھا۔ اللہ رب کو کہا کہ شیطان نے ہمیں بھلا دیا۔ پھر واپس آئے اور پھر دیکھا کہ وہاں پر ایک آدمی ہے جس کا نام خضر، انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم یا خضر۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ نبی جگہ پر ہی سلام کیسا؟ تو کہا کہ تم کون ہو؟ میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں۔ ہاں موسیٰ ہے، بنی اسرائیل کے ہیں، کیوں آئے ہو؟ کہ آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو کہا کہ وہ نہیں، میرے پاس تو علم حاصل نہیں کر سکتے، تمہارے میں اتنی طاقت اور قوت ہی نہیں ہے کہ تم کیا علم حاصل کر سکو میرے پاس۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے منت کی، سماجت کی کہ میں آپ مجھے صابرین میں سے پاؤں گے، صبر کرنے والوں میں سے پاؤں گے، آپ مجھے نہیں کر پاؤں گے کچھ بھی، میں آپ کی بات کو سنوں گا۔ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام نے دونوں چلنے لگے کہ ٹھیک ہے، دونوں چلے گئے۔ پہلے ایک جگہ جانا تھا تو کشتی کو اختیار کیا، کشتی والوں نے بزرگ سمجھ کر دونوں کو بٹھا لیا، اور چلتے موسیٰ علیہ السلام بھی چل رہے اور خضر بھی چل رہے، اور چلتے ایسا معاملہ ہوا کہ خضر علیہ السلام نے کیا کیا، اچھی والی کشتی، اور کوئی کسی نے نقصان نہیں پہنچایا تھا، اور اس کشتی کو کیا کر دیا، عیبدار کر دیا، اس میں سوراخ کر دیا، اس کو نقصان پہنچا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا کہ بھی دیکھو، جس نے ہمیں اچھی طرح بٹھایا، کرایہ بھی نہیں لیا، ہم پر احسان کیا، اور آپ نے اس طرح کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے، خضر علیہ السلام نے فوراً کہا کہ میں نے کہا تھا لم تستطیع معی صبر، تم میرے پاس صبر نہیں کر سکتے، میں نے کہا تھا کہ تم میرے پاس اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ تم صبر کرو گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں صبر کروں گا، معافی چاہتا ہوں، اب ایسا نہیں کروں گا۔ پھر چلتے گئے، ایک جگہ کچھ بچے کھیل رہے تھے بچے، تو خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا اور اس کی گردن کو مموڑ کر اس کو ختم کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ پھر خضر نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے، اب میرا اور معاملہ تمہارا ختم ہو جائے گا، تم نکل جاؤ یہاں سے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے منت سماجت کی کہ اب ایسا نہیں کروں گا۔ پھر ایک جگہ چلتے گئے، اس بچے کو قتل کر کے پھر آگے گئے تو خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی، بستی والوں سے کھانا مانگا، بستی والوں نے انکار کر دی کہ ہم آپ کو کھانا نہیں کھلا سکتے۔ پھر چلتے گئے، پھر دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی تھی، خضر نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے اس کو صحیح کر دیا۔ قرآن کریم میں واقعہ پورا مذکور ہے۔
پھر موسیٰ علیہ السلام کو یہ آیا کہ کیسے معاملہ ہے کہ جس نے احسان کیا تھا وہاں پر نقصان پہنچا ہے، جس بچے نے کچھ نہیں کیا تھا اس کو قتل کر دیا، اور جہاں پر احسان نہیں ہے بلکہ کیا کیا ہمیں کھانا تک نہیں کھلایا، وہاں پر آپ نے کیا کیا، اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ کہا کہ بھئی تم نے ایسا صحیح نہیں کیا۔ تو پھر خضر نے کہا کہ تم میرے پاس نہیں رہ سکتے، تم اپنی جگہ اختیار کر لو، تم اپنا سوچ لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جاننا چاہتا ہوں، لیکن تینوں باتوں کی مجھے حکمتیں چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ جب ہم کشتی میں بیٹھے اور یہ کشتی میں ہم جیسی بیٹھے اور یہ کشتی کسی یتیم بچوں کی یا کسی بیوہ کا یہ کشتی تھی، اور آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو نئی کشتی کو ہڑپ کر لیتا، غصب کر لیتا، تو مجھے معلوم تھا کہ آگے بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور اس میں عیب دار دیکھتا تو اس کو نہیں پکڑتا، اگر عیب نہیں ہوتا تو اس کشتی کو غصب کر لیتا ظلم کی وجہ سے۔ اس وجہ سے میں نے وہ کشتی میں کیا کر لیا، عیب کر دیا اور اس کو نقصان پہنچا دیا تاکہ وہ اس یتیم اور بیوہ کی کشتی کیا ہو جائے، بچ جائے۔ اس وجہ سے میں نے کشتی میں نقصان پہنچایا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان کہ واقعی میں اللہ رب العزت نے علم دیا۔ اور دوسرا معاملہ، جو بچے کو قتل کیا تھا میں نے اس وجہ سے قتل کیا کہ اس کے ماں باپ بڑے فرما بردار ہیں اور اللہ والے ہیں، بڑا سچ ہے، اور اس کا اللہ رب العزت نے لکھ چکا تھا، اور اس کا بڑے ہونے کے بعد معاملہ ایسا تھا، یہ بڑا ہو کر نافرمان اور کافر بن کر زندگی گزارے گا اور اس کے ماں باپ کو بڑی تکلیف ہوگی۔ اس وجہ سے میں نے نہیں چاہا کہ بڑے ہو کر اس کو جہنم میں جلنا پڑے، بچپن میں یہ قتل کر دیا کہ تاکہ اس پر کوئی حساب و کتاب نہ ہو، اس کے ماں باپ کو تکلیف نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ واقعی میں اللہ رب العزت نے آپ کو علم دیا۔ اب پھر تیسری چیز کہ اس وجہ سے میں نے دیوار کو صحیح کر دیا کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو یتیم بچوں کا خزانہ بڑے ہونے کے بعد ان کو لینا تھا، لیکن وہ دیوار گر جاتی تو ان کے مال کو لوٹ لیتے۔ اس وجہ سے میں نے کیا کیا، اس مال کو کیا کر لیا، اس مال کی حفاظت کے لیے، اس یتیم بچوں کی حفاظت کے لیے میں نے اس دیوار کو کر دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس طرح کا معاملہ کر دیا۔ یہ واقعہ سمجھ میں آ گیا تو اس میں چند باتیں اس کو سمجھ لو۔ استاد اور شاگرد کے درمیان کچھ حقوق ہے۔ استاد ہے، ٹیچر ہے، پڑھانے والا ہے اور اس کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے واقعے سے استاد اور شاگرد کے چند حقوق معلوم ہوتے ہیں۔ استاد خضر اور موسیٰ ہے شاگرد۔ وہ یہ ہے کہ نمبر 1، آدمی کو موقع ملتے ہی فوراً علم حاصل کرنا چاہیے، کہ جیسی موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ خضر علم والے ہیں، فوراً وہ ٹوٹ پڑے کہ مجھے علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو ایک انسان کو، ایک جاننے والے کو، ایک استاد، ایک اسٹوڈنٹ کو اور ایک علم حاصل کرنے والے کو جیسی پتہ چلا کہ بھی کیا ہے کچھ کسی چیز کا علم وہ ماہر ہے، تو ہمیں کیا ہے فوراً اپنی بن کر، اپنے تکبر کو نیچے رکھ کر فوری طور پر اس سے پوچھ لینا چاہیے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ دیکھو یہاں پر خضر چھوٹے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، اور نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی کیا کیا، فوراً اس کے پاس چل گئے۔ نمبر 2، اپنے سے کم درجے کے استاد سے بھی علم حاصل کرنے میں شرم نہیں کرنا چاہیے۔ ارے میں تو بڑا ہوں، دیکھو یہاں پر موسیٰ بڑے ہیں اور خضر یہاں پر نبی ہونے میں بھی اختلاف ہے، ان کا نبی ہے نہیں ہے، لیکن دیکھو اپنے سے چھوٹے کے پاس علم حاصل کر لیا۔ آج ہمارا حال وہ نہیں ہے، بس اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، آنا جانا کچھ نہیں ہے، بس اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ اس وجہ سے اپنے سے کم درجے کے استاد سے بھی علم حاصل کرنے میں شرم نہیں کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں، انہوں نے کسی سے کچھ مسئلہ پوچھا، ایک بھنگی سے، اس نے کچھ مسئلہ بتایا کہ بھئی کتا بالغ کب ہوتا ہے، کسی نے مسئلہ پوچھا تھا ان کو، تو انہوں نے بھنگی سے پوچھا، تو بھنگی نے اس کا جواب دیا کہ بھئی جب وہ پیر اٹھا کر پیشاب کرے تو بالغ ہو جاتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ زندگی بھر اس کی اطاعت کرتے رہے، جب بھی وہ بھنگی آتا تو اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے۔ ہاں آج استاد اور شاگرد کا معاملہ ایسا ہو گیا، ادب احترام نہیں ہے تو کیا ہے، دیکھو اولاد بھی اور اس بچے بھی کیسے نکل رہے تھے، دیکھ لیں۔ نمبر 3، اصول علم کے لیے سفر کرنے میں سستی اور غفلت نہیں کرنا چاہیے۔ علم حاصل کرنا ہے، چاہے کچھ بھی علم ہو تو سستی نہیں کرنی چاہیے، فوری طور پر اس میں بڑھنا چاہیے۔ نمبر 4، دوران سفر خوشی سے مشقت برداشت کرنا چاہیے، چاہے کتنی بھی مشقت آ جائے، کتنا بھی مجاہدہ آ جائے، سفر کا، اس کا تمام چیزوں کو کیا ہے کرنا چاہیے کہ بھئی کہاں علم اچھا ہو، چاہے کھانے کی صحبتیں ہو، گھر نہ ہو، یہ نہ ہو، تمام چیزوں کو برداشت کرنا چاہیے، قرآن کا حکم ہے۔ جیسے دیکھو اللہ کے نبی نے تمام چیزوں کو برداشت کیا، کھانے کی صحبتوں کو، تمام چیزوں کو۔
نمبر 5، شاگرد اپنے کو چھوٹا سمجھ کر استاد کے حوالے کر دے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہو کر بھی کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے شاگرد ایسی اختیار کی، ایسی اسٹوڈنٹ اختیار کی، فوراً اپنے استاد کے سامنے پیش کر دیا کہ بھی آپ کے حوالے ہو، آپ جیسا مجھے استعمال کرنا چاہے کر دیں۔ نمبر 6، استاد کی مکمل اطاعت اور فرمانبرداری کرنا چاہیے، کہ استاد کی مکمل اطاعت ہو، کہ بھی کیا ہے، اطاعت و فرمانبرداری ہو، ان کا احترام ہو، ہاں یہ چیزیں چاہے چھوٹا ہو۔ نمبر 7، شرائط اور آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے، ہے نا، مدرسے میں، اسکول میں، کالجز میں جو بھی آداب ہو، جو ڈسپلن ہو، تمام چیزوں کی رعایت کرنا چاہیے۔ اگر ڈسپلن کو توڑ رہے ہیں تو قرآن کے حکم کو توڑ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے فرمان کو توڑ رہے ہیں، ہاں ہے نا۔ بہت ساری چیزیں شیطان لوگ رہتے ہیں، اس کو میں بہت ساری چیزوں کا ماحول بگاڑتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت سارے بچے نہیں پڑھ پاتے۔ تو کیا ہے، شرائط اور آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ شرائط جو چیزیں، چاہے آفس کا جو ڈسپلن ہو، یا پڑھنے پڑھانے کا جو ڈسپلن ہو، یا اسکول یا مدرسے کا جو ڈسپلن ہو، تمام چیزوں کی رعایت کرنا۔ جیسے یونیفارم کا پہننے کا حکم ہے، فوراً یونیفارم پہن کے آنا چاہیے، ہے نا، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ تمام چیزیں ہے نا۔ موبائل نہیں لائے تو موبائل نہیں لانا چاہیے، یہ تمام چیزوں کی رعایت ہے۔ نمبر 8، اصول توڑنے پر استاد سے معافی طلب کرنا چاہیے۔ ایک اصول توڑ گیا تو بھی کیا ہے، سینہ جوری نہیں کرنا چاہیے کہ میں ہوں تو سب کچھ ہے، نہیں استاد سے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا پوچھنا صحیح تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو غلط لگا تو فوراً پوچھ لیا، اصول ٹوٹ گیا تھا کہ نہیں پوچھنے کو کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا، پھر اس کے بعد معافی بھی مانگ لی کہ مجھے معاف کر دو، اب نہیں کروں گا۔ نمبر 9، استاد کی تنبیہ کو برداشت کرنا چاہیے۔ استاد نے ٹوکے مارے کچھ بھی کرے تو کیا ہے، تنبیہ کرنے کیا ہے، ہاتھ تو کیا ہے، کوئی ہاتھ لگا دے تو آستین چڑھاتا ہے نا، کوئی کسی کو کر لے تو آستین چڑھاتا ہے، کر کے بچے نہیں بن رہے، پھر وہی بچے کیا ہے، ماں باپ کو تھپڑ مارتے ہیں، ہے نا۔ استاد نے مارے تو آج، پہلے ایک معاملہ ہوتا تھا کہ بھی گوشت تمہارا، ہڈی ہماری، یہ تمام چیزیں، اب تو کچھ بھی نہیں ہے نا، یہ تمام چیزیں ہو رہی۔ نمبر 10، سوال کرنے پر شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہمیں کچھ سوال سمجھ بھی نہیں آیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے 3 معاملے ایسے ہوئے، وہ خاموش نہیں رہے، فوری طور پر پوچھ لیا۔ آج ایک استاد، ایک شاگرد کو بھی چاہیے، ایک استاد اسٹوڈنٹ کو بھی چاہیے کہ کوئی معاملہ سمجھ میں نہیں آیا تو فوری طور پر ہمیں سوال پوچھنا چاہیے۔ آج کیا معاملہ، بچوں کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہاں لیسن چل رہا ہے، بس چل رہا ہے ٹائم پاس، ہے نا، وہی سوچ کے بیٹھتا کہ بھئی کیا کروں گا، ٹیوشن میں پڑھ لوں گا، ہے نا، تو کیا پڑھے گا اسکول میں، یہ معاملہ چل رہا ہے نا۔ تو اس کو کدھر لیسن چل رہا، پوچھ لو کتنے بچوں کو، 70 بچے ہو گئے تو اس میں سے 2-4 بتا دیں، ٹھیک ہے، باقی تو بتائے گی بھی نہیں کدھر لیسن چل رہا کدھر لکیل ہے، کچھ نہیں بتائے، ایسے ٹائم پاس کر رہے بس۔ سوال کرنے میں شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے، تو سوال کہاں سے کریں؟ ایک بات تھی کہ پہلے استاد اور ٹیچر اور جو سر کی جو صلاحیت بناتے تھے، بچے بناتے تھے، کہ بھی ایک ایک سوال پہلے سے اس کی اسٹڈی اور اس کا مطالعہ کر کے فوری طور پر اس کا یہ بتاتے تھے کہ بھی کون سا معاملہ مجھ سے پوچھ لے، میں بتا نہ سکوں تو استاد بھی اچھی تیاری کر کے آتا تھا۔ اب استاد کو بھی معلوم ہو گیا بچے بھی بے شرم ہیں، تو کہاں سے میں تیاری کر کے آؤں، تو استاد بھی ایسا ہو گیا اور اسٹوڈنٹ بھی ایسے ہو گئے، تو کہاں سے وہ ڈاؤٹ پوچھے گا، اینی ڈاؤٹ کہاں پوچھے گا، وہ معلوم ہے کسی بے شرم بیٹھے ہوئے، ہے نا، تو اینی ڈاؤٹ کا مطلب ہی نہیں رہا ہے۔ سوال کرنے میں شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 11، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے علم حاصل کرنا چاہیے، کہ اللہ راضی ہو جائے، جو بھی علم حاصل کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے میں حاصل کرنا چاہیے۔ اور ایک بات اس سے اور پتہ چلی کہ نبی یہاں پر، نبی اتنے بڑے پیغمبر، نبی کو کہا گیا کہ تم خاموش رہنا، لیکن اس کے باوجود یہ سوال ہو سکتا نا کہ نبی کو کہا گیا کہ اے موسیٰ تم خاموش رہو گے تو میں علم سکھاؤں گا، لیکن اس کے سمجھانے کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہے، کیوں نہیں رہے خاموش؟ تو اس کا جواب مفسرین فرماتے ہیں کہ یاد رکھو نبی کا حال یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر حق کے خلاف بات ہو، یہاں پر کشتی کو عیب پہنچانا یہ غلط تھا، بے قصور بچے کو قتل کرنا یہ غلط تھا، جہاں پر ہمیں کچھ کھانا نہیں دیا گیا وہاں مزدوری کے بغیر کام کرنا یہ غلط تھا، اور اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بھی خاموش نہیں رہے بلکہ فوری طور پر ٹوک دیے کہ موسیٰ، کیونکہ نبی کا حال یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی غلط ہوتا ہے تو اس کی طرف فوری طور پر کیا ہے، اس پر پکڑ کرتے ہیں۔ امت کو بھی تعلیم دی گئی ہے
کہ جہاں پر غلط ہو رہا ہو، چاہے سگا باپ کیوں نہ ہو، وہاں پر اس کو بات کیا ہے، اس کو تنبیہ کرنا چاہیے، بھائی غلط نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں آج بھی آیا نا کہ ماں باپ کی اطاعت کرنا ہے، لیکن اگر غلط بات پر حکم دے رہے ہو، شرک کرنے کا حکم دے رہے ہو، کیا ہے غلط جاب کرنے اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہو، تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ بھی کیا کرے، اس بات کو سمجھائے کہ ابا یہ غلط ہے، امی یہ غلط ہے کہ میں اس طرح نہیں کروں گا، یہ ذمہ داری ہے، ایسا نہیں کہ ہاں ہاں میرا ابا بول رہے ایسا کر رہے۔ اسی وجہ سے اس کو سمجھایا، یہ قرآن کریم ہے، اس وجہ سے ہمیں تمام چیزوں کی رعایت کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز سمجھ نہیں آئی، وہ قتل کر دیے بچے کا